لیکن ایک بات میری یاد رکھو کہ گناہ پر خدا فوری پکڑ نہیں کرتے. اگر گناہ پر خدا فوری پکڑ کر دیا کرے تو دنیا میں کوئی آدمی زندہ رہ نہیں سکتا. بلو یواخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہیں ملے گا اگر اللہ تعالیٰ گناہ پر فوری پکڑ کر دے. ایک آدمی نے زنا کیا، فوراً فرشتے نے آگے 2 ڈنڈے مار دی تو وہی مر جائے. آدمی پوری دنیا کے جو گناہ کرتا ہے فوراً اگر پکڑ کرے تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے غلط کام کرنے والے کو تو اللہ دیتے ہیں دین، اور صحیح کام کرنے والے پر اللہ ڈالتے ہیں امتحان. صحابہ کرام پر تو ڈال دیا امتحان، اور مشرکین مکہ کو دے دی دین. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو 360 اور تمہارا 1، یعنی انہوں نے کہا ہماری کوانٹٹی زیادہ ہے اور تمہاری کوانٹٹی کم ہے، تمہاری تعداد کم ہے، ہماری تعداد زیادہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس کو سمجھایا کہ کوانٹٹی اس وقت دیکھی جاتی ہے جب کوالٹی اے ہو. یہاں کوالٹی بدلی ہوئی ہے. تمہارے 360 تو اتنے بودے کہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی مٹھائی دے کر بھاگ کے چھڑا نہیں سکتے. تعداد تو ان کی زیادہ ہے لیکن ہے اتنے پودے. اور ہمارا ایک اللہ ہے لیکن وہ اتنا طاقت والا اللہ ہے کہ اس نے زمین آسمان چاند سورج بنائے. پھر جو اللہ کی تعریف ہے انہوں نے شروع کی، اور پھر جو اللہ کی بڑائی بیان کرنی شروع کی. اللہ کی بڑائی بیان کریں. واقعی میرے محترم دوستو، بہت جی چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں، تو ہم لوگ پوری دنیا میں پھیل کر اللہ کی بڑائی کو اتنا بیان کرے، اتنا بیان کرے، اتنا بیان کرے کہ وہ اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اور وہ اللہ کی بڑائی دوسروں کے دلوں میں اتر جائے. آج اللہ کو بڑا جانا نہیں، آج اللہ کو بڑا جانا نہیں. اگر اللہ کو آدمی بڑا جان دے، اگر آدمی کی سمجھ میں اللہ کی بڑائی آ جائے تو آدمی خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اور اگر ہو جائے بھول میں تو فوراً کھٹک پیدا ہو جائے اور اللہ سے توبہ کرے. میں سچ کہتا ہوں. دیکھو میں بتاؤں، اگر چھوٹا بچہ 6 سال کا 6 سال کا چھوٹا بچہ وہ جلیبی کا اور انگوٹھی کا ڈفرینس تو آپ نے سمجھا، دماغ کا ناک کا ڈفرینس آپ نے سمجھا. مرنے کے بعد سمجھ آ رہی گی. ہم کہنے مرنے سے پہلے سمجھ جا. دعوت کے معنی ہی ہے جو بات مرنے کے بعد سمجھ میں آنے والی ہے اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھنا، اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرنا، یہی دعوت ہے. اب میں دوسری مثال دیتا ہوں. 6 سال کا بچہ آپ کے محلے میں شور مچا رہا، آپ نے اس نے کہا دیکھ چلا جا، نہیں تو پولیس کمشنر کو بلاؤ تو وہ پستول لائے گا. بچہ پھر بھی شور مچا رہا، ٹیلی فون کر کے بلا دیا، پولیس کمشنر آ گیا پستول لے کر. تو یہ بچہ پولیس کمشنر کی گود میں بیٹھ کر پستول سے کھیلے گا. کیوں؟ جانتا نہیں. لیکن اسی بچے سے اگر تم یہ کہہ دو میں تیری ماں کو بلاتا ہوں، وہی سہم جائے گا کہ میری ماں کو مت میں جا رہا. اور اس کی ماں گھر سے نکل آئی، 100 قدم یہ فاٹتے پر چانٹا دکھا دیا، اور وہی کام پکڑ دے گا، سہم جائے گا. اماں میری توبہ، میں بالکل چھوٹی بچہ ہے کہ میں گھر آ رہا ہوں. ذرا سوچو، پولیس کمشنر کی طاقت زیادہ ہے ماں کی طاقت سے، اور پستول کی طاقت زیادہ ہے چانٹے کی طاقت. اب یہ پستول سے تو ڈرتا ہے، اب پستول سے تو نہیں ڈرتا، چانٹے سے ڈرتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ ماں کی طاقت کو جانتا ہے، پولیس کمشنر کی طاقت کو نہیں جانتا. چانٹے کی طاقت کو جانتا ہے لیکن پستول کی طاقت کو نہیں جانتا. باوجود ہے کہ پستول کی طاقت زیادہ ہے پھر بھی نہیں ڈرتا. اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، یہ عام انسان جو ہے یہ حکومت کی طاقت کو تو جانتا ہے. اس کے باپ کو اگر کہا جائے کہ میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں پستول لائے گا تو وہ سہم جائے، وہ سہم جائے. میں تو نہیں دیکھتا. بہت بڑا ٹرک لے کر آدمی جاتا ہے لوہا بھر کے، اور سامنے لال بتی دکھائے کہ فوراً کھڑا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے حکومت کی طاقت کو جانتا ہے. لال بتی کے پیچھے پولیس والا ہے، اس کے ہاتھ میں پستول ہے،
وہ ٹائر کو فیل کرے گا، پھر چوکی میں جانا پڑے گا، پھر کچہری میں جانا پڑے گا، پھر جیل خانے میں جانا پڑے گا، وہاں پٹائی ہوئی. یہ ساری باتیں آدمی جانتا ہے. اس لیے حکومت کے قانون کے خلاف آدمی کرتے ہوئے ڈرتا ہے. حالانکہ ساری دنیا کی حکومتوں سے میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت احکم الحاکمین میں ہے. لیکن احکم الحاکمین کی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود یہ آدمی اس سے نہیں ڈرتا. حکومت کے قانون کے خلاف نہیں کر پاتا، لیکن احکم الحاکمین کے قانون کے خلاف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہوتی. جیسے وہ بچہ پستول کو نہیں جانتا، ایسے اس کا بابا انڈا کو نہیں جانتا. وہ بابا پستول کو جانتا ہے، اس سے پستول کو ڈرتا ہے، لیکن اللہ کو نہیں جانتا. اس بنا پر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی دعوت کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان فرماتے تھے، اور کوئی یہ حضر کو کرنا ہے کیونکہ نبی کو آنے والا نہیں. اچھا، زبان سے اگر ہم نے اللہ کو بڑا بولا تو یہ ایمان کا بول بنے گا، لیکن یہ اللہ کی بڑائی اگر دل کے اندر اتر گئی تو پھر میری بات کو یاد رکھو، یہ ایمان بنے گا. اور جب یہ ایمان بنے گا تو پھر یاد رکھنا، ایمان کو جو خدا جو وعدے آسمانوں پر ہیں وہ وعدے اللہ کے زمین پر آئے. چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سب کو یہی جواب دیا. وہ سارے حیرت میں ہیں، کیونکہ ان کا تو ہزاروں سال کا عقیدہ ان کے بتوں کے بارے میں، تو انہیں تو بہت تعجب ہو رہا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق. بڑا تعجب انہیں. اپنے بتوں میں بالکل چپکے رہو، اب بالکل ان کی بات کو مت مانو، اور سارے معبودوں کو چھوڑ کے انہوں نے ایک کو دیا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیا جواب دیتے تھے؟ ہے تو ایک، لیکن وہ زمین کا بنانے والا، آسمان کا بنانے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ووٹوں کو زندہ کرنے والا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کو باغ بنانے والا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری سے بچانے والا ایک ہے جتنا طاقت والا ہے. لیکن اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ ان مشرکین نے مارنا شروع کیا اور تانے مارنے شروع کیے. اور دیکھو تم کہتے نا ہمارے ایک اللہ بڑا طاقت والا ہے، تو دیکھنا ہم نے تمہارے بلال کو بھی مارا، اور ہم نے حضرت سمیہ کو بھی مارا، اور ہم نے فلاں کو بھی مارا. وہ ایک اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ بڑی حیرت کا مقام ہے ہر زمانے کے اندر کہ جو خدا کے نافرمان ہے وہ تو مار رہے، اور جو خدا کے فرما بردار ہے وہ مار کھا رہے. اچھا، ساتھ میں ایک بات میں اور بھی بتا دوں، مارنے والے جس بہادر قوم کے تھے، ارے مار کھانے والے بھی اسی بہادر قوم کے تھے. اور بہادر کو جو بہادر مارے تو لا محالہ وہ اس کا بدلہ لینے پر آ جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دل میں بار بار یہ اٹھتی تھی کہ بدلہ لینے، جب یہ ہم کو مارتے تو ہم بھی نہیں مارے. لیکن اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں تھی بدلہ دینے کی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تم اپنا کام کرتے رہو اور ہاتھ کو روک دو. اور اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ جب وہ ماریں گے اور تم مار کھاؤ گے تو تمہارے اندر وہ مایا تیار ہوگی جس مایا پر اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہو. اور وہ مایا کیا ہے؟ صبر ہے، ایمان کی طاقت ہے، تقویٰ ہے، احسان ہے. یہ اندرونی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو. اور بھائی دیکھو، ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا، ان ھذا لشیء عجاب جو کہتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ لوگ مار کھا رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ. اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ ایک طرف حضرت بلال کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو. مارنے والے سارے اس انتظار میں تھے کہ ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا، ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا.
ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا اور اللہ کو چھوڑ دے گا. لیکن جب حضرت بلال کو ہوش آیا تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ احد احد، ایک ہے. انہیں تو یہ ادا تعجب میں ڈال رہی اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ رہی کہ یہ لوگ مصیبتوں کے اندر بھی اللہ ہی کو پکار.